بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کا مل جانا اللہ جل شانہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جس کو چاہتے ہیں اللہ جل شانہ لڑکی اور لڑکا دونوں عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ رکھتے ہیں۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر نعمت پہ اللہ جل شانہ نے ہمیں شکر کی تلقین کی، اس لیے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اس نعمت کا اللہ جل شانہ سے مانگنا یہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے اولاد جیسی نعمت دیں۔ تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ جس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس کے شکرانے کے طور پہ ہمیں عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیقہ کرنے کی ترغیب دی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے ہاں جب حسن حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کی طرف سے عقیقہ کیا۔ اس لیے عقیقہ کرنا یہ سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے الغلام مرتہن بعقیقتہ، کہ بچہ اللہ کے ہاں رہن رکھا ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں، یعنی وہ مرتہن ہوتا ہے، گروی رکھا ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں۔ یعنی بعض اوقات، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ہر آدمی کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور ان 360 جوڑ پر کوئی نہ کوئی بیماری مسلط ہوتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ہذہ عقیقۃ لحمها بلحمہ ودمها بدمہ وشعرها بشعرہ، کہ اللہ یہ عقیقے کا جانور ہے، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں بچے کے ایک ایک عضو کی طرف سے صدقہ ہے۔ یعنی جانور کی گوشت کے بدلے میں بچے کے گوشت محفوظ ہو جائے، جانور کی ہڈی کے ذریعے سے بچے کی ہڈیاں محفوظ ہو جائیں، اور اس کے خون کے ذریعے سے اس کا خون محفوظ ہو جائے، ایک ایک عضو بچے کے ایک ایک عضو کی طرف سے صدقہ ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو میں نے پہلے حدیث عرض کی کہ بچہ گروی رکھا رہتا ہے عقیقے کے بدلے میں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیقہ نہیں ہوگا تو بیماریاں حملہ کریں گی، مصیبتیں پریشانیاں حملہ کریں گی، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ تب ہوتا جب یہ حکم فرض کے درجے میں ہوتا، واجب کے درجے میں ہوتا، تب تو ضروری تھا۔ لیکن چونکہ عقیقے کا عمل یہ مستحب عمل ہے اور سنت عمل ہے، لہذا یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ ایک امکان کے درجے میں جو پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں آ سکتی ہیں، بیماریاں آ سکتی ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم عقیقہ کرتے ہیں، تاکہ عقیقے کے ذریعے سے اس کی بیماریاں، پریشانیاں سے اللہ جل شانہ محفوظ فرما دے۔ جیسے صدقہ کے فضائل میں حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے اور بری موت سے نجات دلاتا ہے، بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے۔ تو صدقے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بیماریاں رفع ہو جائیں، اس لیے ہر عمل میں ہمیں صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو سنت عمل قرار دیا۔ تو یوں اولاد کی اس نعمت پہ ایک تو شکر بجا لانا، شکر عقیقے کے ذریعے سے کرنا، اولاد کی نعمت کے مل جانے پہ اللہ کا شکر بجا لانا۔ اور شکر کے مختلف طریقے ہیں، جیسے زبان سے شکر ادا کر دیا جاتا ہے، ہم لوگ اپنے عمل سے شکر ادا کر دیا جاتا ہے، یوں ہی عقیقہ کر کے بھی ایک شکر ادا کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی مسائل، پریشانیوں سے نجات ہو جائے، تو بچے کی طرف سے یہ صدقہ بھی ہو گیا۔ اس لیے عقیقہ کرنا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ عقیقہ سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ جن کو اللہ نے فرصت دے رکھی ہے وہ ضرور عقیقہ کیا کریں۔ اور چونکہ اس وقت مہنگائی کا زمانہ ہے
بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی نہ بھی کرے تو تب بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے کسی کو فرصت دے رکھی ہے تو کر لینا بہت بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے۔ اب عقیقہ اس جانور سے کیا جائے تو سنت تو یہی ہے کہ چھوٹے 2 جانور ہوں، بکری بکرا یا دمبا، چھوٹے جانوروں میں سے 2 جانور لڑکے کی طرف سے اور 1 جانور لڑکی کی طرف سے کرنا سنت عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑے جانوروں میں سے بھی عقیقہ کر لے تو عقیقہ ہو جائے گا۔ جیسے قربانی وغیرہ کے موقع پہ لوگ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ بھی رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے بڑے جانور میں سے گائے، اونٹ، ان کو بھی عقیقے کے طور پر کیا جا سکتا ہے، یا قربانی وغیرہ کے موقع پہ ان میں سے کچھ حصے عقیقے کے لیے متعین کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح عقیقے کا گوشت سب کو کھلایا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ سید گھرانے کے افراد ہیں، سید گھرانہ ہیں تو ان کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اور عقیقہ چونکہ واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، لیکن بہرحال افضل بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو شرائط قربانی کے جانور کے لیے ہو سکتی ہیں وہی شرائط عقیقے کے جانور کے لیے بھی ہوں گی۔ جیسے قربانی کے جانور کو تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے عقیقے کے جانور کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے سارے گوشت کو استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ قربانی کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، کچھ شرائط ہیں، اس لیے کہ قربانی واجب ہے۔ عقیقے کے لیے یہ ساری شرائط نہیں ہیں، کچھ شرائط نہیں ہیں، جیسے البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس کو قربانی کی ترتیب پہ کیا جائے، لیکن اگر قربانی کی ترتیب پر اس کے گوشت کی تقسیم اور اس کے جانور کی تعیین یہ نہ ہو سکے تو ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ عقیقہ کرنا مستحب عمل ہے۔